میرا یہ جو سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے جدا جدا کر دیا؟ تو بھائی بگ بینگ کے ٹائم تو کوئی بھی آسمان اور زمین تو تھا نہیں، تو وہاں پر تو صرف سنگولیرٹی تھا، وہاں پر تو صرف سنگل اینٹیٹی تھا. تو وہاں پہ جب سنگل اینٹیٹی تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو الگ الگ کر دیا، جبکہ زمین اور آسمان تو تھا ہی نہیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، چلیے تو ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھے ہیں، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30، اور جو اعتراض آپ نے اٹھایا ہے، آپ شاید ایسا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ایک ان سائنٹیفک چیز ہے، وہاں تو آسمان و زمین تھا ہی نہیں. تو آپ پہلے ہم ایک اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر میں اس کا آنسر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ دونوں گھلے ملے ہوئے تھے، یہ لوگ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا. اب یہاں پہ آپ اگر غور کرو گے، سب سے پہلی بات، آپ کے جواب پہ میں آ رہا ہوں لیکن ہم پہلے کچھ باتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کہ یہاں پہ جو یہ عربک ورڈ رتقن، رتقا کا مطلب ہے، رتقا مطلب کہ سٹچڈ ہونا، گھلے ملے ہوئے ہونا، فیوزڈ ہونا، ایک ہونا. اور فتقا کا مطلب ہے، فتقا کا مطلب ہے الگ ہونا، وہ بھی فورس کے ساتھ الگ ہونا، ٹون اپارٹ، سپلٹ اوپن، سیپریٹ ہونا، الگ ہونا، فورس کے ساتھ الگ ہونا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ بگ بینگ کا جو ذکر آتا ہے کہ پورا یونیورس وہ ایک سنگولر، ایک پرائمری نیبیولا تھا، اور ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا، بہت بڑا سیکنڈری سیپریشن اس کے بعد ہوا، جسے بگ بینگ کہتے ہیں. اور اس کے جو ایویڈنسز بتائے جاتے ہیں، کہ جو ایویڈنسز ہے آبزرویشنل، جو جس طرح سے یونیورس سپریڈ ہوتے جا رہا ہے ابھی بھی، اور ریورس موشن میں پلے کرو تو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ جو آج دور 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 جا رہے ہیں سارے، پورا یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کرو تو قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے. اور جس طرح سے اور بھی جو ایویڈنسز ہے بگ بینگ کے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس کو پتا ہو سکتی تھی کہ جو آج آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب ایک تھے. مطلب کوئی بیٹھ کے اگر سوچ رہا ہے، سوچو ریگستان میں کوئی ہے، کون بیٹھ کے سوچ سکتا تھا کہ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب، اور زمین، یہ سب ایک تھے؟ کون بیٹھ کے سوچ سکتا ہے؟ یہ کون سوچ سکتا ہے ذہن میں؟ اب آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں، آپ کا جواب دے دیتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا. کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو بتائیے. اگر آپ عربک لینگویج میں دیکھو گے نا، بلاغہ کے اندر التعبیر بالحال عن المعال، کہ ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ جو فیوچر کا سٹیٹ ہے وہ آج استعمال کیا جاتا ہے. فیوچر کا سٹیٹ، آگے جو ہونے والا ہے، اس کا استعمال آج. تو جیسے فار ایگزامپل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو تین کے، جو کلے کے ایکسٹریکٹ سے بنایا. اب انسان جو ہے وہ بعد میں بنا، انسان بعد میں بنا، اور انسان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کیا چیز سے بنا اس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں، میں نے یہ مثال بس ایک پل آؤٹ کی. اور لاجک کے اندر بھی المجاز المرسل، جسے میٹونیم کہتے ہیں. میٹونیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی چیز کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے which is related to it، اس سے ریلیٹڈ ہو، اور ریلیٹڈ کے اندر فیوچر ریئلٹی بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے، اب ہم کیا کہیں گے کہ اس کا بیبی اس کے ووم میں ہے. اب بیبی وہ فیٹس ہے، ابھی وہ بیبی کس سٹیج پہ تب بولیں گے؟ جب باہر نکلا تب بولیں گے بیبی ہو گیا. لیکن جو فیوچر میں بننے والا ہے اس کا استعمال پریویسلی پہلے سے کیا جاتا ہے. یہ لاجک کے اندر بھی یہ چیز ایکسپٹڈ ہے، یعنی آگے جا کے جو چیز بنے گا اس کا استعمال پہلے سے ہو. جیسے مثال کے طور پہ کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے اور کہے کہ بھائی حافظ فلاں، ایسے انکریج کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر واٹ یو ڈوئنگ، ایسا انکریج کرنے بھی کہا جاتا ہے، ایسا ریفر کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فیوچر کا حال آج ہے. مثال کے طور پہ کوئی گھر بنا رہا ہے، اب گھر بنا رہا ہے، ابھی تو بس دیوار ہے، ابھی تو دیوار وہاں پہ ہے. آپ بولے کیا ہے یہ، کیا کر رہے ہو؟ بولے گھر بنا رہا ہوں. اب گھر ہے وہ، ابھی تو گھر بنا نہیں ہے، ابھی تو بس دیواریں ہیں. نہیں، جو فیوچر کا جو ہے، فیوچر میں جو بنے گا وہ چیز کا استعمال ابھی کیا جا رہا ہے. اور ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ آج جس زمین پر ہم ہیں، یہ زمین اور آسمان یہ سب فیوز ٹوگیدر تھے، یہ پرائمری نیبولا تھے. یہ کون سوچ سکتا تھا؟ یہ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ تو جہاں پہ آبجیکشن اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اگر غور سے سوچیں گے تو اٹس سم تھنگ وچ از سو امیزنگ کہ کسے پتا ہو سکتا تھا کہ آسمان اور زمین ایک تھے
جو کانتا رتقن جو آ رہا ہے وہ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ ففتقناہما، فتقا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا، جو الگ ہوئے وہ بھی فورس کے ساتھ الگ ہوئے، بگ بینگ، یہ کسے پتا ہو سکتا تھا؟ مطلب who could have known this؟ الٹا یہاں پہ آبجیکشن کی جگہ یہاں پہ تو ایک امیزنگ بات ہے، اور یہ بات اس لیے بھی بہت امیزنگ ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ سائنس کے اندر یہ چیز بگ بینگ تھیوری تو کب آئی ہے؟ 1949 کے قریب، 1949 کے قریب جو بگ بینگ تھیوری جب اناؤنس ہوئی، لیکن اس سے پہلے سٹیڈی سٹیٹ تھیوری مانی جاتی تھی۔ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کا کیا ماننا تھا؟ ماننا تھا کہ سب چیز ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مطلب اس کے پہلے کے پیریڈ میں تقریباً آج سے 100 سال بھی نہیں، ہاں اس سے پہلے کے پیریڈ میں 75 ایئرس پہلے کے پیریڈ میں کیا مانا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کے پیریڈ میں مانا جاتا تھا کہ ہمیشہ سے دنیا ہے، ہمیشہ سے رہے گی، اور پھر جا کر کے بگ بینگ نے ثابت کیا کہ یہ جو سٹیڈی سٹیٹ تھیوری ہے یہ رانگ ہے، سٹیڈی سٹیٹ تھیوری رانگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سائنس کو جو 75 سال پہلے پتا چلا، یہاں پہ 1400 سال پہلے کی آیت ہے۔ 1400 سال پہلے کسے پتا ہو سکتا تھا؟ کانتا رتقن ففتقناہما۔ تو یہاں پہ آبجیکشن کی جگہ الٹا مجھے تو ایک امیزنگ سائنٹیفک فیکٹ دکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا بول رہے ہو آپ؟ بھائی میرا یہ کہنا تھا کہ مطلب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین ایک جگہ تھے، تو آسمان اور زمین تو آسمان السماوات کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ مطلب پوری کائنات، السماوات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھا اسکائی ہو گیا، اور زمین کا مطلب تو پورا ایک پلانٹ ہو گیا، الارتھ کا مطلب، تو وہ دونوں دو جگہ ایک تھے، تو پھر وہ دو جگہ نہیں، ایک ہونے کا پہلے تو مطلب یہ آیت کو ابھی ہم ایکوریٹ پڑھیں گے۔ آیت میں کیا دیا ہے نہیں، کہ ایک بات یہ بھی جو آپ نے کہا نا کہ سماوات کا مطلب صرف اسکائی ہوتا ہے، عربی میں کبھی کبھی یونیورس بولنے کے لیے نا السماوات والارض بولا جاتا ہے، یعنی اس سے پوری یونیورس مراد ہوتی ہے۔ یہ بات مفسرین نے باقاعدہ لکھی ہے۔ ہم بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں بولے گا، تو زمین و آسمان سے ہماری مراد پوری یونیورس ہوتی ہے۔ تو عربی میں جب السماوات والارض کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف آسمان اور زمین نہیں ہوتے، بلکہ پوری یونیورس ہوتی ہے۔ آسمان میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، الگ الگ کشاہیں، گلیکسیز ہیں، وہ مطلب صرف آسمان نہیں بلکہ پوری یونیورس مراد لیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے السماوات والارض۔ تو یہ ایک زبان کی بھی باریکی ہے اس کے اندر، سائنس کی باریکی سمجھنے کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی باریکی سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں السماوات والارض بول کر کے دا ہول یونیورس مراد لیا جاتا ہے۔ جی سر بھائی آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ دیکھو گے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو، سماؤ دنیا کے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے بالمصابیح، چراغوں سے، ہاں چراغوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو 7 آسمان ہے ایک کے اوپر ایک، اور اس میں جو سماؤ دنیا کا آسمان ہے جو ہمارے لیے سب سے قریبی آسمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے بالمصابیح۔ اب ہم اللہ کے کریشن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو یونیورس ہے، جو ہمارا نون یونیورس جہاں اتنے ستارے ہیں تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز، جو اس آیت اور ایسی جو آیتیں ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے یہ دنیا کا آسمان ہے، اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے دنیا کے آسمان کو بھی پورا نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو بہت ہی تھوڑا دیکھا ہے، باقی کی انفارمیشن کچھ چیزوں سے ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، لیکن آبزرو جو ایکچولی ہے تو ہم نے بہت تھوڑا حصہ کیا ہے۔ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے 6 اوپر 6 اور 6 آسمان نہیں ہیں، یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ ہمارے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے وہ ریلیونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا وہ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ باتیں بتائیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کانتا رتقن ففتقناہما۔ جی عدنان بھائی، کیا آپ کو کوئی امیزنگ بات دکھ رہی ہے؟ کوئی امیزنگ بات اس میں دکھ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، اس میں امیزنگ بات تو دکھ رہا ہے کہ دونوں کا دونوں فورس کے ساتھ میں الگ ہوا ہے، پر یہاں پر ایک تھے، آپ نے جو ٹرانسلیشن کرتے ہو کہا نا ایک جگہ تھے، یہاں جگہ ورڈ ویسا نہیں، ایک تھے، دونوں ایک تھے۔ ہاں، آسمان و زمین جو آج دور ہے، جو زمین ہے، دیکھو ہمارے لیے کیا ہے، ہماری زمین سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے، بھلے ہی یہ یونیورس کے اندر بہت تھوڑی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ ہماری زمین ہے، تو ہمارے لیے ریلیونس اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان سے کلام ہے یہ قرآن کس سے کلام ہے؟ یونیورس سے کلام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین یہ ایک تھے۔ تو جو سوال جو سے کئی بار ہوتا ہے کہ بھئی یہ زمین ہے اور آسمان ہے، تو یہ زمین کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی معنی رکھتا ہے، بھلے یہ یونیورس کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہماری دنیا ہے، یہ زمین، اور اس کے بعد میں آسمانوں کا ذکر ہے۔
اور یہ سب کے سب ملے ہوئے تھے، یہ کون جان سکتا تھا؟ ہاں رتقن. جی تو بھائی قرآن کی آیت میں یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ مطلب سورج بھی ملے ہوئے تھے، پھر زمین تو ملی ہوئی تھی، مطلب چاند بھی ملے ہوئے تھے، ستارے بھی ملے ہوئے تھے، جو بھی آبجیکٹس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ملے ہوئے تھے. وہاں پر تو صرف آسمان کا ذکر آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربی زبان میں کبھی کبھی جب پوری یونیورس بولنا ہوتا ہے نا تو آسمان و زمین بول دیا جاتا ہے. آسمان زمین بول کر کے وہ ساری چیزیں مراد دے لی جاتی ہیں جو آسمان و زمین کے بیچ میں. یعنی آسمان و زمین کا مطلب ہوتا ہے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں، تو وہ پوری یونیورس اس میں مراد ہوتی ہے. ابھی فی اب الحال تو جب میرے پاس کچھ نہیں کرنا، میں آپ کو صحیح بات، یہ پرانی جو مفسرین ہیں نا ان کے میں آپ کو تفسیریں نکال کر کے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ ہاں دکھا دیجیے آسمان و تاکہ زمین بول کر کے، آسمان و زمین جو ہے نا اس کو بول کر کے پوری یونیورس نکال دی جاتی ہے. آپ اردو میں بھی دیکھیں نا، زمین و آسمان جب بولا جاتا ہے تو زمین و آسمان سے صرف زمین و صرف آسمان نہیں مراد ہوتا ہے نا. زمین و آسمان جب بولا جاتا ہے تو اس سے زمین، آسمان اور جو سارے گیلیکسی، ستارے، سیارے یہاں کے ہیں سب مراد ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں اردو میں؟ آپ نے محسوس نہیں کیا اس کو؟ ہاں جیسے اگر کوئی بولتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی تم جیسا حسین نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف زمین اور صرف آسمان نہیں ہوتا ہے نا. زمین اور آسمان کے ساتھ جو الگ الگ پلانٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں نا. ہاں لیکن بھائی تو یہ جو تعبیر ہے نا یہ اردو عربی دونوں میں یہ اس کا وہی معنی ہوتا ہے کہ زمین آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. اچھا اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آسمان ذکر ہے سماوات، اور سماوات کے بارے ہاں میں قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، خوبصورت بنایا. آراستہ کیا ہے. ہاں جی جی تو جب دنیا کے آسمان کو ستاروں سے، اب کیا ہوتا ہے بڑی چیز کا ذکر ہوتا ہے. جو چاند جو ہے، جو اس کے جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، جو پلانٹس کے گول گول گھومتے ہیں، یہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے. جب ستاروں کا ذکر آ گیا تو چھوٹے ایلیمنٹس تو ایسے ہی انکلوڈ ہو گئے. تو آپ کہہ رہے چاند، اس میں یہ کیوں نہیں دیا ہے کہ چاند، ستارے، سورج؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بڑی چیز آ گئی تو چھوٹی تو اس میں انکلوڈیڈ ہی ہے. اگر آج کوئی کہے کہ پورا یونیورس ایسا تھا تو کوئی بولے اپنے یونیورس کا بولے، سورج کا نہیں بولے. سورج از انکلوڈیڈ ان دی یونیورس، یونیورس میں سورج انکلوڈیڈ ہے نا. یہ تو بہت سمپل سی آنسر ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، مجھے اس کو لے کر کے کلیئر ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو جی میں نے ابھی گوگل کیا ہے ایک المراد بالسماوات والارض فی القرآن، تو گوگل جو مطلب گوگل کا جیمنی کا جو جواب آیا نا اس میں ہے کہ فی القرآن یشیر مصطلحا السماوات والارض الی معانی متعددہ و متنوعہ. یعنی قرآن مجید میں جو ایک اصطلاح ہے السماوات والارض کی، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں غالباً ما تتجلی من خلال السیاق الذی وردت فیہ، اور عمومی طور پہ یہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے اس سے طے ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. بے شکل عام عمومی طور پہ تشیر السماوات الی الکون بکل ما فیہ من کواکب ونجوم ومجرات بالاضافۃ الی السماء الدنیا التي نراها فوقنا. اور عام طور پہ جب السماوات کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ سے تارے اور ستارے اور وہ سارے جو اجرام فلکی ہیں جو پائے جاتے ہیں آسمان میں، وہ سب مراد ہوتے ہیں. تو یہ بھی لفظ ہے، میں بھی آپ کو اس کا اسکرین شاٹ انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہوں. اور بھی مطلب یہ بات تو بہت سارے مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ السماوات جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آسمان میں پائے جانے والے سارے جو اجرام فلکی جن کو اردو میں کہا جاتا ہے، جو پلانٹس ہیں، اچھا یہ ستارے ہیں، آسمان اور سیارے ہیں، وہ زمین، سب مراد ہوتے ہیں. یہ آسمان صرف اور زمین، آسمان بھی جب کہا جاتا ہے نا تب وہ ساری چیزیں مراد ہو جاتی ہیں اور زمین کو اس میں الگ انکلوڈ کر لیا جاتا ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ملائے ہوئے ایک تھے یا پھر دونوں سنگولیرٹی کے فارم میں تھے؟ دیکھیے قرآن مجید اصل میں کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اگر ایسا دیکھیں گے نا کہ بعد میں جا کر کے سائنس نے جو اصطلاحات، جو ٹرمینالوجیز استعمال کرنا شروع کی، ان ٹرمینالوجیز میں آپ کو قرآن مجید میں وہ الفاظ مل جائے تو وہ نہیں ملیں گے. قرآن مجید اصلاً ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سائنٹیفک حقائق بیان کرنے کے لیے اصلاً نازل نہیں کیے، لیکن کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی اور اس میں کچھ حقائق بیان ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید صرف اتنا بتا رہا ہے کہ دونوں ایک تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو الگ الگ کیا، بس اتنی بات قرآن مجید بتا رہے ہیں. آپ جس باریکی کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ لفظ ان لفظوں کے ساتھ مل جائے، تو یہ سنگولیرٹی اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، یہ بعد میں ایجادات ہوئی. وہ تو ہو سکتا ہے کوئی اور اگر سائنسدان اس کو
اور ڈسکور کرتا وہ اپنے حساب سے اس کا کوئی اور نام رکھ لیتا, کسی سائنسدان نے کوئی اور نام رکھ لیا. تو یہ تو قرآن مجید پہلے نازل ہوا, اور یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہیں. تو ان ٹرمینالوجیز میں وہ چیزیں تلاش کرنا نہیں, قرآن مجید میں ایک اشارہ موجود ہے, بس اتنی سی بات ہے. اچھا, تو بھائی میرا یہ بھی سوال تھا کہ قرآن سے بھی پہلے کیا اور بھی مذہب میں جیسے ایجپشین یہ لوگ بولتے ہیں, ایکس مسلم لوگ بولتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا ایک ہونے کا ذکر اور بھی تمام مذاہب میں اور بھی تمام دھرموں میں آ چکا ہے. جیسے ایجپشین میتھولوجی, اس میں بھی لکھا ہوا تھا گیپ اور نور دونوں آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. پھر جو دیوتا تھا وہ بیچ میں آ جاتا اور اس کو الگ کر دیتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. دیکھیے اس کی سمپل بات ہے کہ کوئی صحیح چیز آ جانا کہیں پر, جب آدمی اندھیرے میں بھی شوٹ کر رہا ہے آدمی, کوئی نہ کوئی اس کا نشانہ صحیح بھی لگ سکتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے غلط نشانے لگے ہوئے ملیں گے. اگر آپ پرانی میتھولوجیز کا دیکھو گے, ان سے کیا کیا بلنڈرز ہوئے وہ تو آج مثالیں ہیں. یعنی اس پر یعنی اگر کہا جائے تو بہت بڑی جوک بن جائے گی, یعنی جو چیزیں وہ لوگوں نے پاسٹ میں کہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, کیا وہ لوگ اس کتاب کو دیکھتے نہیں؟ کیا دیکھتے نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی لوجدوا فی اختلافا کثیرا, اس میں بہت سارے اختلاف ملتے, بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے. تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا ہے کہ آؤ پڑھو, اسٹڈی کرو اس کتاب کو. اور یہاں پر اتنا سب ہونے کے بعد کیا بتا پا رہے ہیں لوگ؟ مطلب سوال جو ہے بچنے کے لیے یہی 2 4 5 سوال ہے جو مین ان کے پوچھنے کے. ایولیوشن آ گیا, ایولیوشن کے اندر بھی جو کانٹرری ایویڈنس ہے بہت اسٹرانگ ہے. ہاں, اور جو دوسری جو چند سوالات ہے ایسے ہی سوال ہے, لیکن وہاں پر وہ میتھولوجیز میں کوئی چیز صحیح مل رہی ہے. اس کے اندر بھی آپ اگر پوسٹ مارٹم کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کا ورژن جو ہے وہ ڈیفیکٹ سے خالی ہے. یعنی وہاں پہ کوئی چیز اگر تھی بھی تو وہ ڈیفیکٹس بھی کہیں بہت سارے موجود تھے, اور ان باتوں کا اوریجن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو بھیجا, کئی سارے انبیاء آئے ہیں, تو وہ انبیاء اپنے زمانے میں جو بات بتائے, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کچھ ریمننٹ باقی ہو, کوئی چیز باقی ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو ڈسٹورشنز ہے, جو بگڑی ہوئی چیزیں ہیں, وہ اتنی ساری ہے کہ ان کو کریڈیبل طور پر نہیں لیا جا سکتا آج. لیکن قرآن کی بات الگ ہے, اور پوری کتابیں اس موضوع پر موجود ہے جو ایک شخص اینالائز کر سکتا ہے. جو جیسے آج ہم نے یہ آیت کے اندر مثال دیکھیں کہ کانتا رتقن, کہ دونوں ملے ہوئے تھے, اور پھر ففتقناہما, یہ ایک مثال ہے. ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہے. اور اس کے کنٹراسٹ میں جو لوگ وہ جو عیب بتانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو عیب بتا رہے ہیں, آپ نے خود یہ مثال میں دیکھا کہ جو سوال تھا ایک طرح سے زبردستی کا سوال تھا. مطلب سماواتی والارض والا جو سوال تھا, بس لوگوں نے ایک بنا کر کے پروپیگنڈا بنایا, تو کسی کو لگتا ہے کہ سوال ہے. اصل میں بھی بہت کریڈیبل سوال نہیں تھا یہ, کہ آسمان و زمین تبھی تھے نہیں. سمجھنے کے لیے تو بہت آسان ہے, ہاں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. اب سوچو امیزنگ ایسپیکٹ اس کو نہیں دکھ رہا ہے, جو کرٹک ہے اس کو وہاں پہ سامنے ہی امیزنگ ایسپیکٹ نہیں دکھ رہا ہے, اور کرٹیسائز کرنے کے لیے کوئی ایسی بات مل رہی جس سے لے کے وہ کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. یعنی یہ کیا بات ہے کہ دے آر پیپل ہو آر سلیکٹیولی بلائنڈ. یہ قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ ایک ہی قرآن کی آیت جب آدمی اس کو ایمان کی نظر سے پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جب دل میں انسان کی مرض ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ذل بھی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ, کہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنا اسپیکٹ صحیح رکھنا ضروری ہے. آدمی ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی, جو گمراہ ہونا چاہے گا اس کو اتنی کھلی ہوئی نشانی سامنے دیکھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جائے گا. وہ اس لیے اپنی نیت جو ہے نا وہ اچھی رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں سمجھ گیا. اور یہ تو قرآن کی آیت تو کلیئر ہو گئی.